بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کرن ہے اور یہ میری پہلی ریسیپی ہے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل کوکنگ ود اروبا میں۔ آج میں بنا رہی ہوں آلو کے سموسے۔ پہلی ریسیپی ہے، پلیز رسپیکٹ مائی سیلف۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اپنے دوستوں میں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کیجیے، کیونکہ اس سے میری بنانے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ یہ بہت ہی ایزی میتھڈ ہے سموسے بنانے کا۔ آپ اس میتھڈ سے سموسے بنائیں گے تو بہت جلدی اور کرسپی اور خستہ سموسے بن کے ریڈی ہوں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 2 آلو لے کے انہیں ابال لیا ہے کاٹ کر کے۔ اب ان کو نتھار کے پانی نکال کے ان کو ایک اسٹرینر کی مدد سے ہم میش کر لیں گے۔ یہ دیکھیے میش ہم نے اچھے سے کرنا ہے کہ اس میں حد سے زیادہ گٹھلیاں نہ رہیں۔ اب اس میں میں نے ایک پیاز کٹ کر لیے، باریک چاپ کر لی ہے، وہ ڈالوں گی۔ ہرا دھنیا میں تھوڑا سا ایڈ کر رہی ہوں، تھوڑا سا پودینہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اب اس میں تھوڑے مسالے، یہ میں نے چکن پاؤڈر ڈالا ہے، یہ آپشنل ہے، آپ اپنی مرضی سے حساب سے ڈال سکتے ہیں، کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ 1 چمچ میں نے بھر کے پسا ہوا زیرہ ڈالا ہے، 1 چمچ کٹی ہوئی مرچیں، 1 چمچ ہلدی اور 1 ہی چمچ میں نے نمک ڈالا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی کالی مرچیں کا پاؤڈر ڈال رہی ہوں اور 3 چمچ میں نے بھر کے کارن فلور ڈالے ہیں۔ یہ بائنڈنگ کے لیے ہے۔ اب ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے، تو میں کسی چیز سے نہیں، ہاتھ کی ہیلپ سے ہی اس کو اچھے سے مکس کر لیتی ہوں۔ دیکھیں مکسنگ اچھی سے ہونی چاہیے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب اس کے میں گول گول، جیسے ہم آٹے کا پیڑا بناتے ہیں بالز کی شکل میں، گول گول بنا کے رکھ لیں گے۔ ایسے ہی میں تمام اس کی بالز بنا کے رکھ لوں گی۔ یہ دیکھیں ہماری تمام بالز ریڈی ہیں۔ اب میں ایک پیالے کے اندر 1.5 پیالی کے برابر تقریباً میں میدا لے رہی ہوں۔ یہ میدا تقریباً 300 گرام ہے۔ اب اس میں ½ چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ½ چمچ ہی میں نے اجوائن لی ہے، اور ½ کپ کے برابر میں تقریباً آئل لے رہی ہوں۔ ہاتھ کی ہیلپ سے ہمیں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مٹھی میں باندھ کے دیکھنا ہے کہ دیکھیں یہ ہاتھ سے ہمارے ایک دم پھسلے نہیں، اس میں اچھے سے آئل جذب ہو جائے۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے، جیسے ہم آٹا گوندھتے ہیں اسی طریقے سے ہم مکس کریں گے بالکل آٹے کو، لیکن ہمیں اس کی آٹے کی سخت ڈو بنانی ہے، ہمیں بالکل نرم ڈو نہیں بنانی۔ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیے اب میرا آٹا تقریباً پورا مکس ہو چکا ہے، میں اس میں اچھے سے مکی لگا لوں گی۔ اسے تقریباً 3 سے 4 منٹ تک مکی لگا کے اب ہم اسے رکھ دیں گے۔ اس پہ میں آئل گریس کروں گی ہاتھ کی ہیلپ سے ایک پیالے میں، اور اسے کور کر کے تقریباً 15-20 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دوں گی ایک سائڈ پہ۔ اور یہ ہم آئل اس لیے لگاتے ہیں کہ تاکہ اس پہ پاپڑی نہ جم سکے۔ یہ دیکھیے اب 10 منٹ ہو چکے ہیں، میں اس آٹے کی بھی بالز بنا لوں گی چھوٹی چھوٹی سی۔ تمام بالز ریڈی کر کے رکھ لوں گی ہاتھ کی مدد سے، جیسے ہم پیڑا بناتے ہیں اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا کے رکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے میں آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں، آپ اسی طریقے سے جیسے بھی چاہیں آپ اس کی بالز ریڈی کر سکتے ہیں۔ یہ میری تمام بالز ریڈی ہیں۔ اب ہم کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدا ڈسٹ کر لیں گے اور روٹی کی طرح اسے ایک بال کو لے کے بیلنا ہے، لیکن ہمیں اوول کی شکل میں بیلنا ہے، لمبائی میں۔ یہ دیکھیے جیسے میں نے لمبائی میں کیا ہے۔ اب کسی نائف کی مدد سے یا کٹر کی ہیلپ سے، کسی سے بھی آپ اس کو بیچ میں سے کٹ کر لیں، 2 پیس میں ڈیوائڈ کر لیں۔ ایسے ہی میں دوبارہ دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں میدا ہم نے لازمی تھوڑا سا ڈسٹ کرنا ہے کاؤنٹر پہ، اس طرح ہمیں لمبائی کی شیپ میں اسے بیلنا ہے، اور پھر اسے ہم کٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیے اب ہم ان پہ چاروں طرف ہم نے پانی لگانا ہے۔ آپ چاہیں تو آٹے کا گھول بنا کے لائی کی طرح وہ بھی لگا سکتے ہیں،
لیکن میں صرف پانی ہی لگا رہی ہوں کیونکہ یہ پانی سے ہی بہت اچھے سے اسٹک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں چاروں طرف میں نے یہ پانی ہی لگا لیا ہے۔ اب اس پہ ہم ایک بال رکھیں گے، یہ دیکھیں بال رکھا ہے۔ اب یہ دونوں طرف سے کارنر جو ہیں ان کو اٹھا کے ہم نیچے اس کو اسٹک کر دیں گے اور نوک بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں اوپر بھی اچھے سے پانی لگا کے بالکل اچھے سے نوک بنا دیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا شیپ بن گیا ہے سموسے کا۔ اسی طرح میں دوسرے کو بھی نوک کے دونوں طرف سے کارنر نوک اٹھا کے اور اس کو ہم درمیان میں اسٹک کر دیں گے، یہ دیکھیں، اور بیچ میں سے ہم اس کو بند کر دیں گے۔ یہ سیل پیک ہو گیا، بالکل کسی بھی بازار کے سموسے سے کم اس کا لک نہیں ہے۔ یہ دیکھیے اسی طرح سے میں اور آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی اچھے اور کرسپی سموسے بنتے ہیں اور بہت جلدی بن جاتے ہیں۔ ہم مارکیٹ سے سموسے لیتے ہیں تو ان کا آئل نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تازہ ہیں کس آئل میں بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر میں ہی بنا کے ریڈی کر لیں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ ان کا میتھڈ بہت ایزی ہے، آپ بنا کے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو پھر ضرور بتائیے گا۔ یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں پانی اسٹک کر رہی ہوں، پانی لگا رہی ہوں اور اس میں پھر ایک بال ہم رکھ کے اور دوبارہ سے اس کو کارنر اٹھا کے اور اس کو درمیان میں اسٹک کر لیں گے اور کارنر کو بند کر دیں گے۔ یہ دیکھیے سیل پیک ہو گیا۔ اسی طرح سے میں تمام سموسے ریڈی کر لوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لک آ رہا ہے۔ شام کی چائے کے ساتھ تو یہ بیسٹ ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آ رہے ہوں تو آپ جب بھی بنا کے فوراً ان کو سرو کر سکتے ہیں۔ اور رمضانوں میں تو اس کی بہت ہی زیادہ مانگ ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ شام کو افطاری میں لازمی انسان پسند کرتا ہے۔ یہ دیکھیں تمام سموسے میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور لکنگ وائز یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اب میں ایک کڑھائی میں آئل گرم کر لوں گی۔ آئل میں نے اتنا گرم کیا ہے کہ دیکھیں میں اب اس میں سموسہ ایڈ کروں گی تو یہ اس میں ببلز بن رہے ہیں، لیکن پھر ہم نے فلیم کو حد سے زیادہ تیز نہیں رکھنا، نارمل فلیم پہ ہی ہم نے ان کو سیکنا ہے تاکہ یہ اندر تک ان کے اندر سکائی ہو جائے، اچھے سے فرائی ہو سکیں، اندر سے پک جائیں۔ 2-3 منٹ تک ہم نے اس کو ویٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہی ہم ٹرن کریں گے۔ یہ دیکھیے جس طرح اب میرے کتنے گولڈن فرائی ہوتے جا رہے ہیں اور بہت کرسپی ہوتے جا رہے ہیں، دیکھیں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جب یہ دونوں طرف سے ہی ڈن ہو جائیں تو اس کے بعد ہم اسٹرینر میں نکال لیں گے ان کو، آئل اچھی طرح سے گریس کر کے۔ اسی طرح میں ایک بار پھر ڈال کے دکھا رہی ہوں آپ کو سموسے۔ یہ دیکھیں 3 سموسے میں ایڈ کر رہی ہوں آئل میں، لیکن ہمیں انہیں فوراً سے ہی ٹرن نہیں کرنا ہے، انہیں ریسٹ دینا ہے 2 منٹ کا تاکہ یہ اندر تک سک جائیں اچھے سے ایک سائڈ سے۔ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہی ہم نے اس کو ٹرن کرنا ہے۔ اب دوسرے سائڈ سے بھی ہم اسی طریقے سے ریسٹ دے کے ان کو فرائی کریں گے۔ یہ اب دونوں طرف سے ہی فرائی ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ کتنے اچھے گولڈن کلر آ گیا ان میں۔ ان کو ہم باہر نکال لیں گے اسٹرینر سے آئل گریس کر کے۔ بہت ہی مزیدار اور گھر خستہ سموسے گھر میں ہی بنا کے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیے آپ ایک دفعہ ان کو لک دیکھیے کتنی خوبصورت آئی ہے، بالکل بازار کے سموسوں کی طرح۔ چلیے اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنے آرام سے ٹوٹ گئے ہیں اور سچ مانیے بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے۔ چٹنی کے ساتھ، گرین چٹنی ہو، ریڈ چٹنی ہو، کیچپ ہو یا رائتا ہو، سب کے ساتھ یہ بہت ہی امیزنگ لگتے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت ہی خستہ اور یونیک سے سموسے بن کے ریڈی ہیں، کسی بھی طرح سے یہ بازار سے کم نہیں لگ رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز مجھے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اپنے دوستوں اور فیملی فرینڈز میں میری ریسیپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔